السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ آج کی خبروں میں سب سے اہم خبر سینٹ کا الیکشن نظر آ رہا ہے فی الحال، تو باقی دیکھیں گے کہ کیا کیا باتیں نکل کے آتی ہیں گفتگو کے دوران۔ روزانہ جنگ، سینٹ مقابلہ حکومت، اپوزیشن ڈٹ گئے، اکثریت کی حمایت حاصل ہے، چیئرمین عدم اعتماد سے پہلے مستعفی ہو جائیں اپوزیشن، مقابلہ کروں گا سنجرانی، چیئرمین کے ساتھ ہیں وزیر اعظم۔ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ووٹنگ ہوگی، قرارداد کے حق میں 53 ووٹ آئے تو چیئرمین سینٹ کو ہٹا دیا جائے گا۔ تحریک عدم اعتماد سے ہاؤس کا وقار مجروح ہوا، عمران خان شبلی فراز کو آزاد سینیٹر سے رابطے تیز کرنے کی ہدایت۔ شہباز فضل الرحمان ملاقات، تحریک کی کامیابی پر مشاورت، حکومت غیر جمہوری طرز عمل سے باز رہے، صدر نون لیگ۔ چیئرمین عزت بچاتے ہوئے استعفیٰ دے دیں بلاول، حکومت ہارس ٹریڈنگ سے باز رہے خورشید شاہ۔ خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر میں دہلی پالیسیوں کی ناکامی کا نتیجہ ہیں، فوجی ترجمان۔ کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی مسلسل گولہ باری، 3 شہری شہید، توجہ مشرقی سرحد پر رہی تو افغان بارڈر متاثر ہوگا پاکستان۔ وزیر اعظم کی منظوری، پیٹرول 5.15، ڈیزل 5.65، مٹی کا تیل 5.38 روپے مزید مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 117.83 روپے، ڈیزل 132.47 اور مٹی کا تیل 103.84 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ روزنامہ ایکسپریس کی خبریں دیکھ لیتے ہیں ناظرین۔ استعفیٰ نہیں دوں گا صادق سنجرانی، چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر آج ووٹنگ ہوگی۔ پیٹرول 5 روپے 15 پیسے، ڈیزل 5 روپے 65 پیسے لیٹر مہنگا، ایل پی جی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ 10 سالہ لوٹ مار سے خزانہ خالی، نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ آسان نہیں، ملک کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ، کامیابی کے لیے شارٹ کٹ استعمال نہ کریں۔ خورشید شاہ مہتاب عباسی کے خلاف نیب انکوائریوں کی منظوری۔ ای سی سی اجلاس، روٹی نان کی قیمتیں کم کرنے کا اعلان۔ مریم نواز کی نیب لاہور میں پیشی، 45 منٹ تفتیش۔ پاکستان الارمڈ اوور مور ٹروپس ان ہیلڈ کشمیر، ایف بی آر سیکس انکم ڈیٹیلز آف ڈاکٹرز سرجنز۔ یہ ڈان کی خبریں ہمارے سامنے ہیں۔ آل آئیز آن unprecedented Senate vote today. Tribune, Sanjrani says he won't resign. Government silently increases petrol diesel prices. LOC violations indicate Indian frustration, ISPR اور نیوز کی خبریں۔ Government opposition clash today. COOS advises youth to follow rule of law. 3 civilians martyred at LOC. ہمارے ساتھ موجود ان تمام خبروں پہ تبصرے کے لیے جناب عمران شیروانی صاحب، خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شیروانی صاحب، صادق سنجرانی تو ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا۔ کل حالانکہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑی بات ہوتی رہی اس حوالے سے کہ وہ تیار ہو گئے استعفے کے لیے۔ آپ اس سارے معاملے کو کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ کیونکہ فی الحال عوام کراچی کے ہوں، حیدرآباد کے ہوں، کسی بھی جگہ کے ہوں، بارشوں کی وجہ سے بڑے تنگ بیٹھے، ان کے خیال میں یہ ساری بیکار کی باتیں۔ اچھا، یہ بڑی حد تک بیکار کی باتیں ہیں، اس لیے کہ جو مولانا فضل الرحمان تیاری کر رہے ہیں اکتوبر میں بقول ان کے دم دم کرنے کی، تو اگر یہ مثال کے طور پہ آج کامیاب ہو جاتی ہے اپوزیشن کی موو، تو یہ نہیں سمجھا جائے کہ اس سے کوئی اپوزیشن کو کوئی بوسٹ ملے گا۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر کہیں اچھا جی بس کر لیا، ہم نے تو ثابت کر دیا کہ ہم زبردست ہیں، اور بڑے سکون سے بیٹھ جائیں، اس بنیاد پہ کچھ کسی قسم کی بارگیننگ ہو جائے، کہیں کچھ نہ کچھ طے ہو جائے۔ اور ایک کریکشن میں کرنا چاہوں گا، لکھا ہوا ہے کہ 53 ووٹ چاہیے ہوں گے، 52 ووٹ ہی کافی ہیں، اس لیے کہ 104 میں سے صرف 103 ممبران ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے حلف نہیں اٹھایا ہے، تو اب 103 میں میجورٹی تو 52 پہ بن جاتی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ 60+ 65 کے قریب لوگ ہیں، 65-66 لوگ ہیں، اور حکومت بھی کہتی ہے جی 36 تو ہم دکھائی رہے ہیں، اور بھی ہمارے مطلب کھانے کے دانت الگ کے بارے میں خبر تھی کہ شاید وہ حج پہ روانہ ہو چکے ہیں۔ بالکل، یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سے سینیٹر جو ہیں وہ کچھ نہیں پتا، خفیہ ووٹ ہے، کچھ نہیں پتا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 52 اور 66 میں کتنا فرق ہے، تو اتنا بعض اوقات ہو سکتا ہے نہ نظر آئے۔ یہ بالکل اپنی جگہ ہے۔ پرابلم ساری یہ ہے کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ووٹ ہے، ہاں یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کو اپوزیشن بھی دراصل اوائڈ کرنا چاہتی ہے۔
بلاول بار بار ان سے کہہ رہے ہیں جی آپ ریزائن کر جائیں بجائے اس کے کہ ہم اس ووٹ کی طرف جائیں. یہ کہہ رہے ہیں نہیں ووٹ کی طرف نہیں جانا, آئیے ووٹ کی طرف جانا ہے, آئیے ہم ریزائن نہیں کریں گے. یہ اڑے ہوئے ہیں اپنی جگہ. ان کے اڑنے کے پیچھے یہ ہے کہ اگر یہ مثال کے طور پہ یہاں پہ ہٹائے بھی جاتے ہیں تو اس پوری لڑائی میں وہ جتنی ان کا جو پولیٹیکل سٹیچر ان کا اپنا بڑھے گا, اور خاص طور پہ سرکاری حلقوں میں, اس کو یہ کسی طریقے سے یہ اور ان کی جو جماعت ہے بلوچستان عوامی پارٹی, وہ کس طرح کہیں جا کے سیاسی بنیادوں پہ کیش کرے. اور میں سیاسی کیش کرنے کی بات کر رہا ہوں, میں خدا نہ خواستہ کوئی اور کسی اور چیز کی بات کر نہیں رہا, اس لیے کہ میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہوگا نہیں. لیکن ہمارے یہاں ہر چیز ہوتی آئی ہے. اور پچھلے دنوں پرسوں ہی حاصل بزنجو جو اپوزیشن نے کہا ہے کہ پھر ان کو سینٹ کا چیئرمین بنایا جائے گا, ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم یہ کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد ہم پھر بلوچستان اسمبلی میں بھی ایک کو کرنے کی کوشش کریں گے. اگر بلوچستان اسمبلی میں کو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے, لیکن یہ اتنا ناممکن بھی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ بلوچستان کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ بلوچستان کی حکومتوں کو چلاتا کون ہے. آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھنے کے باوجود آپ کا جو ریٹ ہے وہ بہت مختصر ہوتی ہے. بلوچستان میں بہت سارے فیصلے, چونکہ بلوچستان میں ایک عرصے تک جس کو ہمارے یہاں میڈیا میں انسرجنسی کہا گیا وہ ہوتی آئی ہے, تو بہت سے فیصلے جو ہیں وہ پھر سیکیورٹی اداروں میں ہوتے ہیں. تو ابھی مثال کے طور پہ جو کچھ بلوچستان میں پیسفلی کیا جاتا رہا ہے, جب پہلی دفعہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کرائے گئے, بڑے پیسفل کرائے گئے, میڈیا کو ایکسیس دیا گیا, سب کچھ, اس میں سیکیورٹی ایجنسیز کا بہت بڑا کردار تھا. انہوں نے سیکیور کیا علاقے کو اور وہ سب کچھ کرایا. مظفر وارثی صاحب سے معذرت کے ساتھ, وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے خاص طور پہ بلوچستان میں, وہاں تو کھل کے کہتے ہیں, وہاں تو کھل کے چلا رہا ہے. تو پھر وہ جو اپنے آپ کو وہاں کا کم سے کم ناخدا سمجھتے ہیں, اگر بہت سارے اختیار انہی کے پاس ہے تو میرے ہاؤس میں کوئی بھی کچھ بھی ہوتا رہے, فرق نہیں پڑنے والا. صحیح بات ہے. تو یہ سچویشن سامنے رکھیے. ٹھیک ہے. آپ نے ذکر کیا بیسیکلی اس چیز کا کہ جو لوگ پورے ملک میں اس وقت ایک شدید تکلیف سے گزر رہے ہیں, ان کے سامنے ان سب چیزوں کی کیا اہمیت ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں بڑی اہمیت ہے, اس لیے کہ ہمارے سیاستدان آہستہ آہستہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو لوگوں کے مسائل کے حل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مسائل سے دلچسپی ہے, مسائل نہیں ہوگی تو سیاست کس پہ کریں گے, گڈ پوائنٹ, لیکن حل سے کوئی دلچسپی نہیں. صحیح بات ہے. اچھا, اب مثال کے طور پہ اس وقت تو نہیں بلکہ کہ یہ مسلسل الیکشن سے پہلے سے ایک ایشو جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے 18ویں ترمیم, جس کے بارے میں ابھی پھر فیصل واوڈا صاحب کا بھی آج ایک بیان موجود ہے کہ جی یہ جو ڈیولوشن کے نتیجے میں امبیلنس بن گیا ہے اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے. یہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ اسی ایک وجہ سے کر رہے ہیں, آپ کی سینٹرلائزیشن کی وجہ سے. سندھ حکومت اپنے پاس اختیار کو رکھنا چاہتی ہے, شہر کو یا ضلع کو, کم سے کم جسے میں کہوں ضلع کو نہیں دینا چاہتے. وہ ضلع کو اختیار دے, لوگ ضلع کی حکومت کو پکڑ سکتے ہیں, جا کے کہہ سکتے ہیں مشرف صاحب ڈکٹیٹر تھے, بڑے ظالم آدمی تھے, وغیرہ وغیرہ جو بھی کہہ لیجئے, لیکن ان کا جو نظام بنایا ہوا تھا اس میں ہم یوسی ناظم کو جا کے پکڑتے تھے, بھئی یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا. تو مسائل کچھ نہ کچھ حل ہو جاتے تھے. ہم نہیں کہہ رہے کہ سعید غنی جو ہیں ان کی نیت نہیں ہے مسئلہ حل کرنے کی, لیکن وہ تو اپنے حلقے میں نہیں جا سکیں گے, وہ تو وہاں مسائل حل نہیں کر سکتے. تو آپ مجھے بتائیے کہ سندھ حکومت مقامی حکومت کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا کے بیٹھے, تو اس سے بڑا لطیفہ کوئی نہیں ہے, جس سے بچے بھی ہنستے ہیں. اچھا, پی ٹی آئی تو چاہتی ہے کہ نہیں وفاق میں سارا اختیار آ جائے, وفاق سارے مسائل حل کرنا شروع کر دے. وہ نہیں ہو سکتا, آپ کے بس میں نہیں ہے. اور جو پی ٹی آئی سے بھی اوپر بیٹھے ہوئے وہ تو بالکل یہی سمجھتے ہیں کہ جی ہم اتنی بڑے ادارے کو اس طرح چلاتے ہیں. وہ آپ کا بڑا ادارہ جو ہے وہ کتنا 7 لاکھ, یہ 22 کروڑ, اس کو ہینڈل کرنا, اس کو مینیج کرنے کے لیے ڈیولوشن بہت ضروری ہے. اگر آپ اس طرف نہیں جائیں گے آپ کے یہ مسائل رہیں گے. آپ بیٹھ کے سینٹ کے الیکشن کو آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ, آپ کیجئے, آپ لوگوں کی ریئل پالیٹکس سے بالکل دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور ایونچولی ٹھیک ہے, مولانا صاحب جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, فضل الرحمان صاحب, وہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ضرور ہو سکتا ہے, وہ لوگوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, وہ پاکستان کے سیاستدانوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, وہ پاکستان کی اپوزیشن کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ چیز ان کو سمجھنی چاہیے. اچھا, یہ ساری بات ہم نے کی ہے, لیکن اس سینٹ کے جو اس وقت سچویشن ہے جو دیکھ رہے ہیں عدم اعتماد کی, اچھا بائی دا وے ڈپٹی چیئرمین کی طرف
بھی عدم اعتماد آئے گا مانوی والا. مجھے یہ بتائیے کہ نون لیگ بیسیکلی اس میں وکٹوریس اس طرح ہوگی اگر ہوتی ہے کہ ان کی میجورٹی ہے, ان کے سینیٹرز کی میجورٹی ہے, تو پیپلز پارٹی یا دیگر اور جماعتیں نون لیگ کے انٹرسٹ کے لیے کیوں الائن ہوئی آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں یہ نون لیگ کا انٹرسٹ اس طریقے سے نہیں سرو کر پائیں گے, اس لیے کہ دیکھیے انہوں نے کیا کیا, نون لیگ کے ایک ایسے الائی کو جس کے پیپلز پارٹی سے بھی بڑے اچھے تعلقات حاصل جو ہیں, وہ اپنے آپ کو چونکہ ایک پروگریسو سیاستدان کے طور پہ پورٹری کرتے ہیں, اور چند کے میرے بہت اچھے دوست ہونے کے ناطے میں جانتا ہوں کہ ان کی سیاست جو ہے اس میں ترقی پسندی جو ہے وہ ان کے نعروں کی حد تک ہے, ان کے عمل میں ان کی پارٹی میں کہیں نظر نہیں آتا. اچھا, نیشنل پارٹی میں کوئی ترقی پسند پارٹی نہیں ہے. اچھا, بہت قریب سے دیکھ کر آ چکا ہوں. اچھا, تو مگر بہرحال پیپلز پارٹی اس حوالے سے کچھ ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. تو اگر سینٹ چیئر جو ہے وہ چلی جاتی ہے حاصل کے پاس, تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ دیکھیے ہم نے بلوچستان سے ہی لیا آدمی, اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. میجورٹی جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بس ذرا ہی پیچھے ہے. ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ نون لیگ کے ہاتھ میں دے دیا انہوں نے سب کچھ. نون لیگ کا سینیٹر جو ہے وہ اوپر نہیں بٹھا رہے, تو اس طریقے سے کچھ نہیں ہونے والا. یہی اسی کیلکولیشن میں وہ چل رہے ہیں کہ اچھا چلیے اس وقت پی ٹی آئی سے لڑنا ہے, ان کی ایک وکٹ تو گرائی جائے. حالانکہ اگین جو وکٹ گر رہی ہے وہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے, وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی ہے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, میں اتنی سی بات کروں گا کہ پہلے ابو بچاؤ تحریک کے سربراہ بلاول بھٹو صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی سینٹ کے تو تبدیل ہونا ہے, سینیٹر جو آپ نے صادق سنجرانی بنایا تھا چیئرمین, تو وہ آپ کے ابو نے ہی جوڑ توڑ کر کے بنایا تھا, ٹھیک ہے نا. اس وقت آپ نے فلور کراسنگ کتنی کرائی تھی, اس وقت جمہوریت کہاں تھی؟ ٹھیک ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج یہ سنا ہے کہ جی پیٹرول بھی بڑھ گیا. اب یہ بتائیے کہ جب پیٹرول سعودی عرب سے آپ کو فری میں مل رہا ہے تو یہ بوجھ عوام پہ ڈالنا ضروری تھا؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. یہ بھی 5 روپے 15 پیسے انہوں نے بڑھایا پیٹرول کی قیمت. دو چیزیں انہوں نے کہی ہیں. ایک تو یہ کہ میں تھوڑا سا اس بات سے اختلاف کروں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے سیاست میں جوڑ توڑ نہ کریں. جوڑ توڑ کیوں نہ کریں؟ مطلب میرا انٹرسٹ ہے, میں جاتا ہوں بازار میں, ہمیشہ ایک ڈبل روٹی خرید کے آتا ہوں. آج میں نے کہا نہیں یار یہ ڈبل روٹی جو ہے نا پچھلے کئی دنوں سے آدمی صحیح نہیں دے رہا, تو میں دوسری ڈبل روٹی نہیں خرید سکتا؟ بالکل خرید سکتا ہوں. یہ تو میرا فیصلہ ہے نا کہ میں کس طریقے سے. اور جب میں دوسروں سے بھی کہتا ہوں یار آپ یہ خریدا کریں, تو جو پہلا والا ہے وہ سوچتا ہے کہ نہیں میں اپنی کوالٹی بہتر کروں. تو یہ جوڑ توڑ تو ہم زندگی میں کرتے ہیں, اس میں کیا برائی ہے, اس میں کیا چیز غلط کرتے ہیں ہم اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرتے ہیں. اب سیاست میں ہمارا انٹرسٹ جو ہے, جیسے کہ انہوں نے کہا ابو بچاؤ تک ہے, یا جیسے کہ خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک ابو بچاؤ میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, دو مختلف چیزیں, ایک انڈیویجول کا معاملہ ہے, ایک اداروں کا معاملہ ہے, اور پھر اس سے بیونڈ جا کے اگر دیکھیں تو پھر ملک کا اور عوام کا معاملہ ہے. تو ملک اور عوام کے معاملے میں اور ان کے انٹرسٹ میں کھڑے ہو کے لوگوں کے ساتھ کمپرومائزز کرنا جو ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ کیوں کیا گیا. جس وقت انہوں نے بیٹھ کے صادق سنجرانی کو الیکٹ کروایا پیپلز پارٹی نے, اس وقت اگین یہ آصف زرداری صاحب اپنی ایک پرسنل ایجنڈے کے مطابق اپنی پارٹی کو لے کے چل رہے تھے, اور ان کو شاید اندازہ تھا اس وقت یا نہیں تھا, ان کا خیال تھا کسی طریقے سے مکمکہ ہو جائے گا, اتنا برا ان پر پریشر نہیں آئے گا. پریشر ابھی بھی اتنا برا نہیں ہے, یہ سے زیادہ برے پریشر جھیل چکے ہیں, ان کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ بے نظیر بھٹو نے جو میثاق جمہوریت سائن کیا تھا, اس کا اسپرٹ کیا تھی. جمہوریت اور آمریت کی لڑائی میں پاکستان میں یہ لڑائی ہے اور یہ رہے گی ابھی بہت عرصے تک. یہ ہمارا کہنا صرف گورننس کی بنیادوں پہ ہم ملک کو اٹھا کے کسی کالے چور کو تھما دیں اس لیے کہ وہ اچھے گورن کر لیتا ہے, اور اس کی اچھی گورننس میں صرف کچھ لوگ ہیں جو خودکشیاں کرتے ہیں. ہم تو بڑے شہر والے تو بڑے مزے میں رہتے ہیں. یہ بہت غلط اپروچ ہوگی. جو جمہوریت کی ماں ہے وہ آمریت کے باپ سے کہیں زیادہ پیاری ہے. ہمیں وہ ممتا چاہیے, ہمیں وہ سختی جبر نہیں چاہیے. یہ جو سیاست میں لوگ بہت ساری بیوقوفیاں کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں, اور ابھی آگے بھی انشاءاللہ کریں گے, ہم دیکھیں گے, اور ہمارا پروگرام اسی لیے چلے گا کہ ہم ان کی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں گے. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ان کا یہ جمہوری حق نہیں ہے کہ یہ غلط فیصلے کریں. وہ غلط فیصلہ تھا, آج بھی جو فیصلہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ غلط فیصلہ ہو, اس لیے کہ یہ فیصلے عوام کے حوالے سے نہیں کیے جا رہے, نہیں تو اپنی سیاست میں کر رہے کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے. اچھا میں ابھی آخری میں انہوں نے خود ایک الفاظ کے لیے میں کہنا چاہ رہا تھا, اچھا سینیٹ کے جو چیئرمین تبدیل ہوں گے یا ہو جائیں گے, اس سے عوام کو ہم جو 11 سال سے جمہوریت, اس سے ہمیں پہلی بات کیا ریلیف ملے گی؟ جو پیٹرول بھی بڑا کم ہو جائے گا, ڈالر کم ہو جائے گا, یہ ہمارے اوپر جو مہنگائی ہے کم ہو جائے گی. اچھا ایک شرط کر دیے گا 50,000 سے زیادہ کی آپ خریداری ہوگی, شناختی کارڈ آپ کو دینا لازمی ہے. اب ہمارے گھر کی بچیوں کی جو شادی ہوتی ہے وہ فرنیچر ہی تقریباً اب تو لاکھوں میں چلا گیا ہے, اور جو سوٹ وغیرہ ہیں, تو بتائیں اگر خدا نہ تو گھر کی ایک بچی کی شادی کرتی ہے تو اس پہ بھی کیا ٹیکس لگ جائے گا. اور یہ میں کہنا چاہوں جو کہہ رہے تھے نا صاحب, دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی جو یہ لوگ سب ایک ساتھ ہوئے نا, ان کی اس وقت کی کلپ بھی ابھی رکھیے گا, اور جب ان کی حکومت آئے گی نا پھر ان کو اسے دوبارہ کلپ چلائے گا. جو لوگ اب چلاتے ہیں نا کلپ, تو ابھی ہم لوگ ایک ہے ایک ہے, ابھی کی کلپ رکھے گا ہم ایک ہے, اس کے بعد جب آئیں گے نا جو شہباز شریف صاحب پیٹ پھاڑ دیں گے اور یہ کرتے کہتے تھے نا, تو یہ سب کہاں گئے. اچھا شہباز شریف کے الفاظ ایک ہیں کہ میں 1 روپے کا بھی کرپشن کیا, وہ صحیح کہتے ہیں, کون کہہ رہا جھوٹ کہہ رہا ہے, وہ 1 روپے کی تھوڑی نا بات ہے, وہ تو اربوں میں کرپشن کی بات کر رہے ہیں, روپے کی تھوڑی بات کر رہے ہیں میڈم. ٹھیک ہے اشرف صاحب, بہت شکریہ. اچھا کئی چیزیں ہمارے پیشے میں اتنی زیادہ اچھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے کہ اگر آج ہم جیو میں نوکری کر رہے تھے اور کل بول میں چلے گئے, تو جیو میں بیٹھ کے ہم ایک سیٹ کی پالیسی کو چلا رہے تھے, بول میں بیٹھ کے دوسرے سیٹ کی پالیسی کو پرسو کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سیاست میں لوگ انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے کیوں اپنی باتوں کو چینج کرتے ہیں. ہو سکتا ہے میرے دوست نے زندگی میں ایک نوکری کی اور کنسسٹنٹلی وہاں کر رہے ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو کہ آگے چل کے ان کی نوکری, یا ہو سکتا ہے ان کی نوکری نہ ہو, یہ ان کی کوئی دکان ہو, تو اپنی دکان ہے یہ وہ چلائیں گے. انلیس کہ وہ دکان, جیسے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ جب پرانی سبزی منڈی اکھاڑی گئی تو ان کی دکانیں ختم ہو گئی, نہیں پہ ان کو جو دیا گیا تھا وہ جھوٹ تھا, اور وہ کچھ اور ہی بیچارے مزدوری پہ آ گئے. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو لوگوں کے ساتھ. لیکن یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ انٹرسٹ میں لوگوں کا ایک ہونا اور انٹرسٹ میں لوگوں کا ڈیوائیڈ ہونا, اس میں کوئی غلط نہیں ہے, بالکل غلط نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کل تک تو الگ الگ تھے, آج یہ ساتھ بیٹھ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نمبر 1. نمبر 2, میثاق جمہوریت کے دستخط سے لے کر آج تک کس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس طرح ڈیگرز ڈران ہوئی ہیں جیسے پی ٹی آئی اور نون لیگ ہوئی ہے؟ ہوئی نہیں ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے یہ اخبار ہی نہیں پڑھتے, یہ اٹھ کے ان کا خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے اخبار پڑھ لیا, انہوں نے کچھ نہیں دیکھا ہوتا, یہ اپنے دل سے سوچتے ہیں, دماغ کو کہیں چھٹی پہ بھیج دیتے ہیں. تو ایسا نہ کریں, مہربانی فرما کے اس چیز کو سمجھیں کہ سیاست میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, اور بہرحال یہی جو ہے لوگ طے کرتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے اسٹینڈ سے بالکل ہٹ جاتے ہیں, آپ کسی ایک پوائنٹ پر ایگری کرتے ہیں اور اس پوائنٹ کے حوالے سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ابھی بریک پہ چلتے ہیں. اور دراصل میرا خیال ہے کہ ہمارے جو عام لوگ ہیں وہ جو معیار مقرر کیا ہوا ہے برطانیہ نے یا امریکہ میں, شاید ایسی طرح ان کو بظاہر لگتا ہے, حالانکہ وہاں پہ بھی اسی طرح کی جوڑ توڑ جاری رہتی ہے, مختلف جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ. ہاں مختلف, بالکل بالکل. تو ناظرین بریک لے لیتے ہیں, پہلے آئیں گے پھر بات کریں گے کیا کیا ہو. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ہماری گفتگو جاری تھی جو اس کو آگے بڑھاتے ہیں, اور میں عمران سے پوچھنا چاہوں گی, کچھ خبریں ہیں جو بڑی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سائز میں ہوتی ہیں لیکن بہرحال وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک خبر تو یہ ہے کہ امریکہ نے ایرانی وزیر خارجہ پر پابندی عائد کر دی ہے, اور امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ جواد ظریف کے اگر کوئی امریکہ میں اثاثے ہیں تو ان کو منجمد کر دیا جائے گا. ان کے بین الاقوامی جو سفر ہیں ان پر پابندی کی بات کی جا رہی ہے. دوسری جانب پاکستان سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے امارات کے سپریم کمانڈر اور جو ولی عہد ہیں شیخ محمد بن زائد, ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور کچھ تفصیلات ہیں جس پہ بات چیت ہوئی ہے. تو آپ پھر ایک ہمارا بیان جو آرمی چیف کا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاک فوج سعودی افواج کے ساتھ کھڑی ہے. نوجوان شارٹ کٹ نہ دیکھ لیں, وہ تو آگے ہم دیکھ ہی چکے ہیں. پھر اس کے بعد ایران کی جانب سے بھی خبر ہے کہ سعودی عرب تیار ہو تو ہم بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو یہ اس کو آپ پورے منظرنامے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, 2 منظرنامے ہیں. یہ ایک کا تعلق جو شاید کل ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے زلمے خلیلزاد اور طالبان کے درمیان. ٹھیک ہے, وہ پاکستان میں, وہ قطر میں ہے, دوحہ میں. لیکن اس سے پہلے, وہاں جانے سے پہلے زلمے آج جو ہیں پاکستان میں ہیں, اور آج وہ پاکستانی قیادت سے ملیں گے اور ڈسکس کریں گے. یہ کہانی, یا یوں کہیے کہ یہ ایپیسوڈ جو ہے کہانی کی, یہ شروع ہوتی ہے جب خان صاحب جا کے ملے ڈونلڈ ٹرمپ سے. اچھا, ایک اور خبر بھی ہے کہ سعودی وزیر اطلاعات کی
वफ्द के हमरा स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात, ये भी खबर। जी जी जी। ठीक। तो वो जो है ये जिस वक्त ये खान साहब जाके उनसे मिले डोनाल्ड ट्रंप से, हाँ। तो ट्रंप साहब ने उनको कुछ जिम्मेदारियां लगाई, जिसमें ये है कि जी तालिबान से बात करके ये तय करा लीजिए। ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ चीज़ें जो हैं वो तय हो गई हैं। ज़लमत साहब ने कहा है कि हम अपनी तरफ से तैयारी करके जा रहे हैं, और अगर तालिबान ने भी अपने काम पूरा कर लिया है जो उनको हमने कहा था, तो फिर हम बैठ के कोई एक पीस एग्रीमेंट साइन कर देंगे, ठीक, जो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत। तो अगर ये पीस एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है तो पाकिस्तान का इसमें किरदार ये है कि जी वो बैठ के जो कहा गया था वो तालिबान तक मैसेज पहुंचाए और उन्हें कन्विंस करे कि जी ये सब चीज़ें करनी है, जिसमें ये चीज़ शामिल है कि अमरीकी अड्डे अफगानिस्तान में रहेंगे। ज़ाहिर है अमरीका के हमें कहीं से भी आने के बाद जाने की शर्त ये होती है कि हम जाएंगे नहीं। अच्छा, वज़ीर ख़ारजा ने जो कल मेरे ख्याल बात की थी या परसों की थी, वो कहते हैं कि हम इस सारे पीस प्रोसेस में कोई गारंटर का किरदार अदा नहीं कर सकते। हाँ, तो पाकिस्तान बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है ना कि वो तालिबान जैसे क्या कहने चाहिए, बिल्कुल मिजाज, हाँ, तलवन मिजाज, बिल्कुल इस तरह की किसी चीज़ को जो है वो आप जो है ना उसके लिए गारंटी दें। हम ये पहले भी देख चुके हैं, पहले हम गारंटर बने कई दफ़ा, लेकिन हमें अंदाज़ा हुआ कि 9/11 से पहले हमने बहुत कोशिश की, हम कहें हम हमारे कंट्रोल में, पर उन्होंने आखिर में पता चला हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई, वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। सही। और जो मैं फिर दोहराऊंगा हमीद गुल साहब का जो बड़ा मशहूर जुमला है कि अफगान खरीदे जा सकते हैं लेकिन बिक नहीं सकते, तो वो आप उनको टेम्परेली अपने साथ बिठा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ होगा। तो ये पूरी की पूरी वो चीज़ चल रही है। उसी की रिपोर्ट जो है वो दी गई है बैठ के मुख्तलिफ लोगों को। शहजाद तुर्की जो है वो जो मिले आपके इनसे क्या नाम है स्पीकर कौमी असम्बली से, उसके अलावा वो आर्मी चीफ से भी मिले, तो आर्मी चीफ को भी उसके साथ बैठ के भी यही सारे मामला डिस्कस हुए हैं। जो खान साहब ने फ़ोन पे शहजादा मोहम्मद से बात की उसकी कोई तफसीलात नहीं मौजूद, सिवाय इसके कि वो 700 कैदी जो रिलीज़ किए गए थे उनका उस पर शुक्रिया अदा किया गया वगैरह वगैरह। लेकिन मतलब एक इतनी बड़ी चीज़ हो रही है डेवलपमेंट जिसमें ये सब इन्वॉल्व हैं, और हम सब जानते हैं कि यूएई और सऊदी अरब जो है वो इस इलाके में अमरीकी इंटरेस्ट की निगरानी करते हैं। ठीक है। और हम उनके सामने रिपोर्ट करते हैं कि जी हमने अमरीकी इंटरेस्ट को आगे परसू करने में हमने क्या किया, तो हर दफ़ा अमरीकियों के सामने नहीं जाना पड़ता, ये लोकल मॉनिटर्स बैठे हैं, इनको बताना पड़ता है। तो हमने ये सब कुछ किया है और सिर्फ एक उम्रा करना पड़ता है और ये सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, और एक सवाल नहीं, इसी में एक सवाल ले लें। दोहा या कतर, सब जानते हैं कि ज़ाहिर कतर का सऊदी अरब से कोई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, तो वो भी तो एक अलामत के तौर पे सामने आता है जब तालिबान की बात। पिछले 8-10 साल में ये डेवलपमेंट हुई है। हाँ। और ये इस तरह हुई कि पाकिस्तान को बाईपास करके 2010 या 11 में तालिबान ने जाके अमरीकियों से बराह रास्त कांटेक्ट किया, और जिन लोगों ने कांटेक्ट किया उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल टेरिटरी ढूंढ के बताते। जबकि इमरान ने ऑफर की थी कि यहीं खोल लें दफ्तर, तो वो खान साहब तो उस वक्त बेचारे इस तरह की पोजीशन में नहीं थे। 2010 में तो बिल्कुल ये इस पोजीशन में नहीं थे। तो इनकी एक मीटिंग जर्मनी में हुई, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, जर्मन यूरोपियंस के साथ अमरीकी किसी यूरोपियन उसमें नहीं डेस्टिनेशन में नहीं बैठना चाहते थे, और तालिबान भी बहुत ईजी नहीं थे। तो फिर ये हुआ कि जी ये एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल न्यूट्रल है। अगर आप कहते हैं किसी और जगह बैठते हैं तो फिर वही सऊदी इन्फ्लुएंस यानी अमरीकी इन्फ्लुएंस में चले जाते हैं। तो आप उससे न्यूट्रल जगह कही गई कि अच्छा जी कतर में बैठते हैं, ठीक है, ना आपकी ना हमारी, बीच की बात कर लेते हैं। तो ये उस हवाले से चला आ रहा है मामला। ये जो इम्पोर्टेंस है कतर की और दोहा की, इसकी बुनियाद पर वो इतनी स्ट्रेंथ उसको मिलती है उस मुल्क को कि वो आराम से खड़े होकर सऊदी अरब की आंखों में आंखें डालता है। वरना तो सऊदी अरब इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है कि, और जितना उसने असलहा खरीदा है अमेरिका से और बरतानिया से, इवन यूएई ने भी, और यूएई ने भी, इन सब लोगों ने मिलके, तो ये तो इतना ज़्यादा है कि इनको उसकी 1% की भी ज़रूरत नहीं है अपने मुल्क को दिफा करने की। सही। और जितनी जज्बे के साथ हम खड़े हो जाते हैं, हमने कहा ना कि हम तो बिल्कुल इनके साथ खड़े, तो हम ही काफ़ी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन नहीं, उन्होंने उसका 100 गुना ज़्यादा जो है वो अपने आप को तैयार करके रखा हुआ है। उसके बावजूद अगर कतर खड़ा हो सकता है तो इसलिए कि उसकी अपनी एक हैसियत है, डिप्लोमेटिक है उसमें कम्युनिटी में। ठीक है। तो अच्छा, एक बात आपने और की कि ईरान के हवाले से, ईरान के हवाले से जो कुछ किया जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इनकी पॉस्चरिंग है, ये करते रहेंगे। ये चूंकि
براک اوباما کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ ایران سے تھوڑا قریب آتی ہوئی نظر آ رہی تھی. امریکہ میں بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تو ٹرمپ صاحب نے کہا کہ نہیں ہم تو ان کو دور کر رہے ہیں. اچھا بالکل ایک اور لابی ہے جو کہتی ہے نہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایران کی کیا چیز کھٹکتی ہے امریکہ کو, مجھے یہ بتا. ان کو کوئی چیز نہ کھٹکے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایرانی معاشرہ اور امریکی معاشرہ بہت سملر معاشرے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک پولیٹیکل سٹینڈ بنا ہوا ہے بہت اچھا جس کو لوکل کنزمپشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹرمپ صاحب بہت کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی جو لوکل جو گراؤنڈ ہے, لوکل پالیٹکس جو ہے, اس میں ان چیزوں کی بہت حیثیت ہوتی ہے. اس وقت 2 دن پہلے ڈیموکریٹک جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے ان کی پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہوئی جو CNN نے کروائی تھی, اور اس میں جو لوگ نکل کے سب سے زیادہ سامنے آئے اس میں برنی سینڈرز اور جو وہ ہیں خاتون وارن, سینیٹر وارن جو ہیں, یہ 2 نکل کے سامنے آئے جو ایک خاصا ترقی پسند سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ امریکی معاشرے کو ڈیوائیڈ کرنے کا بہت اچھا موقع ہے. لہذا ٹرمپ صاحب نے بالکل کہا ڈیوائیڈ کیا جائے تاکہ اگر ڈویژن ہوگا تو پھر جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ریپبلکن پارٹی کے وہ ٹرمپ کے ساتھ زیادہ الائیڈ ہوں گے اور ٹرمپ صاحب کو زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا, حالانکہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں میں مہینوں میں ہم جو واقعات امریکہ میں دیکھتے ہیں وہ وہاں پہ جو ایک بہت ہی پرابلمٹک ایشو گن کنٹرول کے حوالے سے ہوتا رہتا ہے, اور اس میں جس طرح سے ریٹک فائرنگ کرتے ہیں بچے زیادہ تر ہوتے ہیں یا کوئی سر پھرا ہوتا ہے, تو وہ اگر تواتر سے دیکھیں تو وہ تو امریکی ہی ہوتے ہیں. کسی ایکسٹرنل ہینڈ کا فی الحال ابھی تک تو کچھ سامنے نہیں آتا معاملہ. اچھا یہاں پہ پاکستان اور امریکہ بالکل ایک پیج پہ ہیں. وہ کیسے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں بھی ووٹر جو ہے نا وہ حقائق اور واقعات کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کرتا. اچھا, تو امریکہ میں بھی لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی حقائق کچھ اور ہیں, وہ بالکل ایکسٹریم پہ چلے. امریکی معاشرہ بہت زیادہ پڑھا لکھا معاشرہ نہیں ہے, صرف انگریزی بولتے ہیں. صرف انگریزی بولتے ہیں, وہ تو دیکھیے بچہ انگریزی بولتا ہے, لیکن وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. اگر آپ جا کے ان سے ڈسکس کیجئے, ان کو جان بوجھ کے پچھلے تقریباً 100 سال سے ان کو ایک سیاسی تربیت اور سیاسی تعلیم سے دور رکھا گیا, اور ان کو نہیں سمجھایا جاتا کہ لوگوں کے پولیٹکس جو ہے لوگوں کے انٹرسٹ میں ہوتی ہے. تو اگر آپ کے انٹرسٹ کی چیزیں کچھ اور ہیں اور آپ کے سلوگنز کچھ اور ہیں تو لوگ سلوگنز پہ چل پڑتے ہیں ان کے. اور یہی ہوتا ہے ان کے یہاں. یہ ہوتا تھا کہ جو فرسٹ لیڈی اور فرسٹ مطلب پریزیڈنٹ اور وہ جو ہیں جو فرسٹ کپل جو ہے اس کی پرسنالٹی, ان کے ریلیشن شپ بہت اس سے میرے گھر کی روٹی روزگار تو نہیں چلتا, لیکن وہ لوگ یہ اس طرح کی چیزوں کو بہت دیکھتے تھے. تو امریکی ووٹر جو ہے, عام امریکی ووٹر بہت آرام سے اسی طرح بیوقوف بن جاتا ہے جیسا ہمارے یہاں بن جاتے ہیں. تو بلکہ شاید ہمارے یہاں کم بنتے ہیں, ان کے زیادہ بنتے ہیں. شاید صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور حالانکہ جب نیوزی لینڈ کی اگر بات کریں, پرائم منسٹر نے فوراً جو ایسے ہتھیار خطرناک اس پہ پابندی لگائی, یعنی وہاں ایک کام ہوا اور اس کے اوپر ایکشن ہوا, اور ریلیونٹ ایکشن, یعنی کہ ایسی کوئی انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ بنایا, کچھ اور ایکشن لے لیا. بالکل. تو بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین, کچھ جو ابھی لوکل لیول پہ ہم مسائل دیکھ رہے تھے اس پہ بات کر لیتے ہیں. 2-1 دن سے بڑی گرما گرمی نظر آ رہی ہے. سینیٹر کہہ رہی ہوں, جناب سعید غنی صاحب جو یہاں پہ وزیر بلدیات ہیں, پھر واوڈا صاحب, اس سے پہلے علی زیدی صاحب, یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. پھر خالد مقبول صدیقی صاحب کی پریس کانفرنس, یہ سب چل رہا ہے, سیاست چل رہی ہے, کام نہیں ہو رہا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, علی زیدی صاحب نے اعلان کیا کہ وہ کراچی کے شہریوں کے ساتھ مل کے کراچی کا سارا کچرا اٹھوائیں گے, اٹھا لیں گے, سب صاف کر لیں گے. اچھا کے الیکٹرک بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئی. اور میں کے الیکٹرک کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ کے الیکٹرک نے بڑا زبردست اعلان کیا کہ جی وہ صفائی کی مہم میں ساتھ ہے. کے الیکٹرک کو جب آپ 118 پہ فون کرتے ہیں تو ابھی پچھلے دنوں شکایت تھی کہ جی وہ اٹھا ہی نہیں رہے تھے, لیکن ادروائز آپ دیکھیں اچھا رسپانس ہوتا ہے, اچھی طرح بات کرتے ہیں بڑے تمیز سے. اسی میں ان کا ایک اشتہار چلتا ہے کہ انہوں نے ایک کئی لائٹ کے نام سے ایک ایپ شروع کی ہے. ان کا IT ڈپارٹمنٹ, ان کا PR ڈپارٹمنٹ, ان کا یہ صفائی ڈپارٹمنٹ بجلی نہیں دے سکتے, اور انہوں نے اب جا کے نیپرا سے کہا ہے کہ جی یہ جو حالات ہیں یہ اتنے ہیں کہ ہمارے کنٹرول سے بیونڈ, اور نتیجے میں فورس میجور ایک لیگل ٹرم ہے, اس کی بنیاد پہ ہمیں معاف کیا جائے. نتیجے میں نیپرا ان کو فائن بھی نہیں کر سکتی. کراچی
غلطیوں سے بری ذمہ ہے، باقی وہ بہت کچھ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہی ہمارے جو دوسرے سیاستدان ہیں ان کا ہے. بہت زبردست بیانات دیے گئے ہیں پچھلے دنوں. ہاں بہت اچھا، اعلیٰ ترین. کام ہم چھوڑ دیجیے، ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہے. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. میں سعید غنی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، آپ اللہ کے واسطے آپ جب بیٹھتے تھے، آج جب آپ خود اس میں تھے، کیا نام ہے، کے ایم سی کاؤنسل میں تھے، ہاؤس میں بیٹھے تھے وہاں پہ، تو آپ یہ کہتے تھے، اور میرے پاس ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ موجود ہے ان کا، کہ یہ اس میں ٹھیک ہے کہ اس پورے سسٹم میں پرابلمز ہیں، لیکن یہ سسٹم بہت اچھا ہے، کاغذ سے بہت اچھا سسٹم ہے، اور اسی کو آگے کام کرنا چاہیے. اچھا. ان کی لیڈر بینظیر بھٹو نے کہا تھا یہ ڈیولوشن کا جو آئیڈیا ہے یہ ہماری سیاست میں وہ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کیوں ڈیوالو نہیں کر دیتے چیزوں کو؟ اس لیے نہیں کر دیتے کہ ان سب کے انٹرسٹ ہیں کہ الیکٹرک اس میں یہ ساری سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، مشرف صاحب، قاف لیگ، سب شامل ہیں. نتیجے میں کون کس کو پکڑے گا؟ اور کراچی کے شہری سفر کرتے ہیں اس کی وجہ سے. اچھا ہم بیٹھ کے الیکٹرک والوں کو برا بھلا کرتے ہیں، بھائی وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں تو کام کر رہا ہے نا. صحیح بات ہے. وہ اتنے ہی اہل اور نااہل ہیں جتنا میں اور آپ ہو سکتے ہیں. تو ان کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، سسٹم تو بہتر کریں نا. ہم اپنے یہاں بجلی سے لے کے کچرا اٹھانے سے لے کر اور پانی کی نکاسی سے لے کسی سسٹم کو بنانے کو تیار نہیں ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کے ہاتھ میں یہ اختیار آ جائے کہ وہ اپنا ملک چلا سکیں خود. نہیں، ہم چلائیں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے اس میں پیسہ آتا ہے اور وہ پیسہ ہم کھائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہے کہانی. اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں فضا؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. الحمدللہ. عمران بھائی کو بہت سلام ہو، اور پلیز ان کو وقتاً فوقتاً ضرور بلائے کریں. ان کا بے لاکھ تبصرہ جو ہے، بہت کم صحافی ایسے رہ گئے ہیں جو بے لاکھ تبصرہ اور بڑا شعور بھی دیتے ہیں. اور پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے بڑی پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے اور ہم پھر قربانی کا بکرا بننے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ. اچھا سوال میرا یہ ہے، کیونکہ دیکھیں بات یہ کہ ہم ایک پیرالل چیز چل رہی ہوتی ہے نا، ہمیں پرسیپشن کریٹ، جیسے عمران بھائی نے کہا، اور ان کی جرت کی میں کہتا ہوں، میں کسی کے منہ سے میں نے بات نہیں سنی اور آج مجھے سننے کی ملی کہ امریکن معاشرہ اتنا پڑھا لکھا معاشرہ نہیں ہے. یہ بڑی حقیقت ہے، کیونکہ انہیں تو وہ سارا دن کام کرتے ہیں، ویکینڈز پہ وہ بڑے بڑے چپس کی اور پیپسی کی بوتلیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو کوئی دلچسپی، ان کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا ان کا وزیر خارجہ کیا ہو. تو یہ تو ہمیں جب ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں نا، تب ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کتنے اور کتنے اچھے برے ہیں. جب ہم ہمارے ٹاک شو میں سوری ٹو سے جو 8 سے 9 اور 10 سے 11 پروگرام آتے ہیں، اس میں پرٹیکولر لوگ آتے ہیں، پرٹیکولر ایشوز کی بات ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ہمیں کمپیریزن کا موقع نہیں ملتا. میں ابھی کیونکہ کراچی کے حوالے سے عمران بھائی سے بات کر رہا ہوں، لیکن بات یہ کراچی کو کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر آدمی سیاست کر رہا ہے، مطلب جس کا کام نہیں ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک کر دوں گا. دیکھیں اصل بات ہے کہ جو ادارے جہاں چاہے ڈپارٹمنٹ، ان سب کو کام کرنے پہ مجبور کیا جائے. میرا کام نہیں، کسی کا کام نہیں، جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، جو ڈپارٹمنٹ جس کے انڈر ہے وہ کام کرے نا. یہ تو ایڈوکیزم پہ کام ہوگا. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں شیوانی بھائی سے. بات یہ کہ ہم یہ سفر کر رہے ہیں کراچی میں، تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، لیکن مجھے افسوس پتہ کہاں ہوتا ہے کہ یہ لوگ بارش میں پھنسے ہیں، پھر فوج آ کے ان کو سپورٹ کرتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ فوج آ گئی. وہ تو میں نے دیکھا ہے ادھر جو شادی ٹاؤن میں وغیرہ پہنچ گئی. تو بھائی جب آپ کام نہیں کرو گے، جب آپ اپنے اداروں کو ڈیولپ نہیں کرو گے، پھر اس کا ہوگا کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ جو کراچی شہر تباہی کی طرف جا رہا ہے، اتنی تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو یہ اس کا کوئی اینڈ ہوگا اور پھر ہم کس جگہ کھڑے ہوں گے؟ لیکن بات یہ کہ بات پیپلز پارٹی یا کسی کی بھی ہے کہ ہم لوگ ٹیکس پیئر ہیں نا، تو ہمیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو لوکل ادارے ہیں یہ تو ہمارے ٹیکسز پہ چل رہے ہیں، اس میں سیاست کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ یحییٰ. کافی ساری باتیں آپ نے کی ہیں، کسی بات کا جواب بڑے اندر سے ایک چیز میں پھر واضح کر دوں، مجھے صحافی نہ کہا جائے. میرا لکھا ہوا کہیں نہیں چھپتا ہے. اچھا. جو میرا کہیں لکھا ہوا نہیں چھپتا، میں صحافی نہیں ہوں. میں کچھ ایڈٹ بھی نہیں کر رہا ہوں. میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کہیں پہ لکھنے کا موقع ملے. لوگوں نے وعدے بھی کیے، لیکن چونکہ میرا لکھا ہوا جیسے کہ یحییٰ نے کہا وہ شاید کچھ زیادہ ہی بے لاگ ہوتا ہے، تو کوئی نہیں چھاپ رہا. جب کوئی نہیں چھاپ رہا، میں خواہ اپنے آپ کو صحافی کہوں، صحافت کا تمغہ لگا کے گھومتا رہوں، اور وہ سارے جو پریولیجز صحافیوں کے لیے ہوتے ہیں، پریولیجز ہی ہوتے ہیں، کنسیشن کوئی نہیں ہے، وہ میں حاصل کرنے کی کوشش کروں. یہ زیادتی ہے، میں یہ نہیں کرنا چاہتا. یہ بہت کلیئرلی میں نے کہہ دیا، مجھے صحافی نہ کہا جائے. لیکن آپ صحافیوں کے استاد تو ہیں کم از کم. میں بالکل صحافت پڑھاتا ہوں، میں تو آپ کو اپنا استاد مانتی ہوں. اور میں شکریہ آپ کا، اور میں یہ کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ یہ شدید ضرورت ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے، یہ بہرحال ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، اور پاکستان کے عوام نے آج تک ایک سیاسی جماعت بنانے کی کوشش نہیں کی. یہ پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے
کہ کوئی لیڈر آگے سیاسی جماعت بنائے گا تو اپنے لیے بنائے گا, آپ بنائیں گے تو آپ اپنے لیے بنائیں گے. تو پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے ایشوز کیا ہیں, ایشوز کی بنیاد پہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں, اور پھر آپ کہیں کہ جی اچھا اب ہم سیاسی جماعت بناتے ہیں. اور وہ سیاسی جماعت یہ نہ ہو, ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی, جواد احمد جو گلوکار میرے بہت پیارے دوست ہیں. جواد نے 5 جگہوں سے کھڑے ہو کے الیکشن لڑا خود, پارٹی کا ہے. تو اس طرح کی حرکت نہ کریں, جذباتی نہ ہو, ایک آدمی پہ نہ ڈالیں اور ایک آدمی اپنے آپ پہ نہ ڈالے, مل کر اپنے ایشوز پہ بات کریں. الیکشن پوری سیاسی عمل میں 5 سال میں ایک دفعہ آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے 5 سال میں ایک دفعہ, نہ 2-3 سال میں آ جاتا تھا. باقی وقت میں بیٹھ کے اپنے ایشوز کو پروموٹ کریں, ان کو آگے لے کر آئیں اور اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے, جب ہم یہ کریں گے تو ہماری بات سنی جائے گی اور ہماری کوئی ایسی حیثیت ہوگی کہ ہم گورننس میں اپنا کوئی رول پلے کر سکیں گے. اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. مسلسل میڈیا پہ آج بھی اور پہلے سے ایک بات کہی جا رہی ہے, آپ کے حالات اتنے برے ہیں, آپ نے جن کو الیکٹ کیا وہ کیا کریں. جن کو آپ نے الیکٹ کیا ان کی ایک بڑی تعداد, ناٹ میجورٹی لیکن بڑی تعداد اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے, گورننس ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو بالکل یہ سمجھیے, مثال کے طور پہ کراچی میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ایم پی اے الیکٹ ہوئے ان کے پاس گورنمنٹ نہیں ہے. آپ پی ٹی آئی سے لاکھ اختلافات کریں, آپ ان ایم پی ایس کو اس بنیاد پہ نہیں پکڑ سکتے کہ جی ہمارے علاقے کے حالات یہ ہیں. بالکل نہیں پکڑ سکتے. وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں, اور گورنمنٹ ڈیوالو کر کے لوکل گورننس کے ہاتھ میں کچھ نہیں دے رہی ہے. ایک چیز کہلاتی ہے پروونشل فائنانس کمیشن, بنا ہی نہیں. یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. اس پہ پکڑ کے صوبائی اسمبلی کو عدالت لے جانا چاہیے. ہم اس کے بجائے جھوٹے کرپشن کیسز میں ان کو لے جاتے ہیں جس میں بعد میں وہ چھوٹ جائیں گے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پہ یہ جو کیس تھا آپ کا اومنی گروپ والا, اس میں عدالت کے سامنے یہ لوگ کوئی ایویڈنس نہیں پیش کر پائے. اپروورز آ رہے ہیں بس سامنے, بس یہی کہانی نا, ایویڈنس لے کے آپ نہیں آتے ہیں, ایویڈنس لے کر آئیں. نواز شریف کا جو پناما کیس ہے, اس میں پناما کیس میں نہیں, اقامہ کیس میں اس کو سزا دی. پناما کے ججمنٹ میں لکھا ہے کہ کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی. آپ سچ مچ کے کیسز پکڑیں نا, سچ مچ کے سوالات اٹھائیں جس کا تعلق لوگوں سے. یہ پورا کانسیپٹ کہ جی یہ پورا خزانہ لوٹ کے چلے گا اس لیے خزانہ خالی ہے, یہ بیکار کانسیپٹ ہے. خزانہ خالی نہیں ہے, میں اور آپ خزانہ ہے, یہ عوام خزانہ ہے. ہم یہاں موجود ہیں, ہم اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں, ہم ڈیلیور کر دیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح پوائنٹ ہے آپ کا. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام میڈم, امتیاز کرو کراچی سے. فرمائیے امتیاز صاحب. میڈم آپ لوگوں کی گفتگو بہت ویلڈ اور اچھی ہے, اللہ زندگی دے آپ لوگوں. میں بس 2-3 باتیں اس میں ایڈ کروں گا. سب سے پہلی بات, جو بلوچستان کی آپ بات کر رہے ہیں, ساری معدنیات, ساری ریسورسز بلوچستان سے نکلی, اور بلوچستان کی حالت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, بہت بڑا ظلم ہے. اور مدینہ جیسی ریاست کی بات کرنے والوں کو چاہیے کہ سوچے. اور دوسری بات, مکان بنا کے مت دو یار, زمین اللہ کی ہے, فری فنڈ میں سارے پاکستانی. ارے آپ کی لائن کٹ گئی. بہرحال اچھا عمران, ٹھیک ہے, یہ تبصرہ ہے اپنی جگہ. اور اب ذرا بات کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ بھی کہہ رہے تھے, میرا بھی انٹرسٹ ہے. کرکٹ میں تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گی کہ ٹیسٹ سیریز کہا جا رہا ہے کہ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا آغاز جو ہے وہ ایشز سیریز کے ساتھ ہی ہو جائے گا. اس پہ بھی ذرا سی روشنی ڈالیے کہ کچھ رولز کی آپ تبدیلی بتا رہے تھے. ابھی جو دوست نے بات کی اس میں صرف ایک بات کہوں گا, یہ کنفیوژن پہلے حکومت کلیئر کرے کہ وہ 5 لاکھ بنائے گی یا 50 لاکھ بنائے گی یا 5 بنائے گی. 5 بھی نہیں بنایا ابھی تک, تو خیر دیکھتے ہیں. لیکن یہ کلیئر کرتے, کل خان صاحب مسلسل 5 لاکھ کہہ رہے تھے, اس سے پہلے جو انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا یونائیٹڈ نیشن سے وہ 5 ملین کا تھا, 50 لاکھ کا. یہ کلیئر ہونا چاہیے, ایمبیگوٹی ہٹائیں. اچھا, یہ جو کرکٹ میں ایک نئی چیز شروع کی گئی ہے, یہ ایک طرف تو بڑی زبردست ہے بھائی, کمپیٹیٹیو کرکٹ, اور اس میں یہ فیصلہ ہونا کہ جی کون نمبر 1 ہے. حالانکہ کرکٹ میں نمبر 1 کی کوئی کہانی نہیں ہوتی. کرکٹ میں جس زمانے میں میچز زیادہ ڈرا ہوتے تھے, اس زمانے میں بھی ہم سیشنز دیکھتے تھے. اس 2 گھنٹے میں کون سی ٹیم برتری لے گئی, وہ کھیل ہو دیکھو. اس 2 گھنٹے میں جو آپ کو کھیل مل جاتا تھا نا, اس کھیل کی کوالٹی کچھ اور ہوتی تھی. آخر میں بیٹھ کے آپ نے کہا جی یہ ٹیم جیت گئی, یہ ہار گئی, اور دوسری کو تو کھیلنا ہی نہیں آتا تھا, تو کیا کارنامہ ہوا. مزے کی کرکٹ نہیں ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کرکٹ مزے کی نہیں ہے. T20 میں آپ نے لیگ پہ کھیلا اور بال کتری لگ کے ادھر چلی گئی اور 4 ہو گیا تو رن تو مل گیا آپ کو, مگر ایسی کرکٹ دیکھ کے
वो शख्स खुश हो सकता है जिसको क्रिकेट की कोई सेंस ना हो। भाई अभी भाग के 6 बनाए थे ना वर्ल्ड के 6 बनाए थे, जो बाद में अंपायर ने कहा नहीं 5 ही थे, मैंने गलत दे दिया। और अब जो है जो इंग्लिश टीम है वो कहीं से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं कर रही कि मान ले कि भाई न्यूजीलैंड चैंपियन है, उनको दे दे। ऑफिशियली ना मिले लेकिन खुद तो बोले ना आप खिलाड़ी हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है, जो तब्दीलियां आई हैं इसके साथ साथ, मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी जो खिलाड़ियों के कपड़े हैं उसके पीछे नंबर और नाम लिखा हुआ होगा। अच्छा, ठीक है, वो जो एक बिल्कुल सफ़ेद जो सफ़ेद पोशी थी क्रिकेट की, वो अब बिल्कुल रही सही, वो भी ख़त्म, ठीक है, कुछ नहीं बचेगी। नंबर 1। नंबर 2, और उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की हैं। मसलन वो कहते हैं कि जी जो बैटिंग करते हुए अगर कोई खिलाड़ी ज़ख्मी हो जाता है तो उसकी जगह 12वां खिलाड़ी बॉलिंग कर सकता है। अच्छा, ये एक बिल्कुल नई चीज़ है, नया आइडिया, बिल्कुल ऐसे ही है। जिसके नतीजे में आप सिर्फ उन लोगों को 12वां खिलाड़ी रखेंगे जिनको बैटिंग आती हो ना आती हो, बॉलर अच्छे होने चाहिए। और आपका वो खिलाड़ी जो विकेट कीपर ना हो और बॉलर ना हो, वो यकीनन जख्मी होगा ताकि आपको एक एडिशनल बॉलर मिल जाए फौरन। तो ये सब कुछ, ये क्रिकेट बिल्कुल शक्ल बदल जाएगी। क्रिकेट नहीं रहेगी, क्रिकेट कुछ और खेल हो जाएगी जिसको वो लोग जो समझते हैं क्रिकेट की स्पिरिट क्या है वो नहीं पहचान सकेंगे। क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और क्रिकेट की कमर्शलाइजेशन से ज़्यादा क्रिकेट की क्वालिटी पे काम किया जाए। अनफॉर्चुनेटली जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो बिल्कुल इस चीज़ को महसूस नहीं करते, खासतौर पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने सबसे ज़्यादा क्रिकेट को कमर्शलाइज करने में रोल प्ले किया है और बहुत डैमेज किया। कैरी पैकर को कौन नहीं जानता? कैरी पैकर, और उसके बाद बाकी जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से चलता रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी वही फॉलो करता है। हम तो खैर छोटा गरीब मुल्क है लेकिन हम फॉलो करते हैं। हमको कम से कम समझना चाहिए कि पीसीबी का, छोटी सी बात कहूँगा, पीसीबी का काम जो है वो टूर्नामेंट या मैच ऑर्गेनाइजर, इवेंट ऑर्गेनाइजर का नहीं है, जगह जगह लोगों को क्रिकेट सिखाना और उसकी फैसिलिटीज देने का है, जो वो नहीं करते। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से हर मौजू पे बात की। लेकिन इस सारी गुफ्तगू में एक बात अहम ये निकल के आई मेरे नज़दीक सामने कि अब 12वां खिलाड़ी भी रेलेवेंट हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।